بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحدید یوٹیوب چینل کے ناظرین السلام علیکم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ سے چل کر بدر کے قریب آ کر شب باش ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابہ کی ایک چھوٹی سی جمعیت کے ساتھ بدر کے ایک چشمہ آب پر بھیجا۔ مسلمانوں کو قطعی اس بات کا علم نہ تھا کہ قریش ان کے مقابلہ کے لیے آ گئے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھنے کھڑے ہوئے ہی تھے کہ قریش کے بعض سکے بدر کے اسی چشمہ پر پانی لینے آئے۔ ان میں بنو الحاج کا ایک حبشی غلام بھی تھا۔ اسے مسلمانوں کی اس جماعت نے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں چشمہ پر بھیجا تھا گرفتار کر لیا۔ اس غلام کے اور ساتھی بھاگ کر قریش کے پاس چلے گئے۔ مسلمان اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لائے جو اپنی خوابگاہ میں تشریف رکھتے تھے۔ انہوں نے اس سے ابو سفیان اور اس کی جماعت کی خبر پوچھی کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ غلام ضرور اسی کے ہمراہیوں میں ہے، مگر اس نے بیان کیا کہ قریش کی ایسی جماعت جس میں فلاں فلاں قبیلے اور سردار ہیں مقابلے پر آئی ہے، اور یہ بات وہ صحیح بیان کر رہا تھا، مگر چونکہ مسلمانوں کو یہ اطلاع بہت ہی ناگوار تھی وہ اسے باور ہی نہ کرتے تھے، کیونکہ اس وقت ان کا مطمع نظر صرف ابو سفیان، اس کا تجارتی قافلہ اور جماعت تھی۔ اس سوال و جواب کے اثناء میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز میں مصروف تھے، رکوع و سجود کر رہے تھے اور جو کچھ اس غلام کے ساتھ ہو رہا تھا اسے دیکھ اور سن رہے تھے۔ اب جب وہ غلام مسلمانوں سے کہتا کہ قریش آ گئے ہیں، وہ اس کی تکذیب کرتے اور مارتے اور کہتے کہ تو ہم سے ابو سفیان اور اس کی جماعت کو چھپا رہا ہے۔ اس پر اب غلام نے یہ کہا کہ جب مسلمان اسے مارنے کی دھمکی دیتے اور ابو سفیان اور اس کی جماعت کا پتہ پوچھتے تو اگرچہ اسے ان کا قطعی علم نہ تھا، وہ تو قریش کے سکوں میں تھا، وہ مجبوراً ان کا اقرار کر لیتا، حالانکہ واقعہ یہ تھا کہ وہ قافلہ ان سے بہت اسفل میں پہنچ چکا تھا، جس کے متعلق خود اللہ عز و جل کلام پاک میں فرماتا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے، جبکہ تم قریب کے کنارے پر تھے اور وہ دور کے کنارے پر، اور قافلہ تم سے بہت نیچے تھا۔ جب وہ غلام کہتا کہ یہ قریش تمہارے مقابلہ کے لیے آئے ہیں، مسلمان اسے مارنے لگتے، اور اگر وہ کہتا کہ یہ ابو سفیان ہے تو وہ اسے چھوڑ دیتے۔ اس حرکت کو دیکھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رہا نہ گیا۔ وہ نماز ختم کر کے پلٹے، اور چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس غلام کی خبر سن چکے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے، جب وہ سچ بولتا ہے تم اسے مارتے ہو اور جھوٹ بولتا ہے چھوڑ دیتے ہو۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا کہ یہ ہم سے کہہ رہا ہے کہ قریش آ گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بالکل صحیح کہتا ہے، بے شک قریش اپنے قافلہ کو بچانے کے لیے آ گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غلام کو بلا کر اسے واقعہ دریافت کیا۔ اس نے کہا کہ قریش ہیں، ابو سفیان کی مجھے خبر نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، ان کی تعداد کیا ہے؟ اس نے کہا، صحیح تعداد تو میں نہیں جانتا، البتہ وہ کثیر تعداد میں ہیں۔ راویوں کے بیان کے مطابق اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا، اچھا یہ بتاؤ کہ کل اول کس نے ان کو کھانا دیا؟ اس غلام نے کسی کا نام لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کتنے اونٹ اس نے دعوت کے لیے ذبح کیے تھے؟ اس نے کہا 9۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، پھر کل دوسرے وقت کس نے ان کی ضیافت کی؟ اس نے نام بتایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، اس نے کتنے اونٹ ذبح کیے؟ غلام نے کہا 10۔ اس پر راویوں کے بیان کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دشمن کی تعداد 900 سے 1000 ہے، اور واقعہ بھی یہی تھا کہ اس رحلہ میں قریش کی تعداد 950 تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مقام سے اٹھ کر
उस चश्मा पर आकर फरोकश हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पखालें पानी से भर लीं और उस चश्मे के ऊपर अपने सहाबा की सफ बंदी की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदर आकर फरमा दिया था कि यहाँ दुश्मन मारे जाएंगे। कुरैश ने आकर देखा कि उनसे कबल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस चश्मा पर पहुंचकर बाकायदा फरोकश हैं। जब कुरैश सामने आ गए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की जनाब में अर्ज की, ये कुरैश अपने तमाम साजो सामान और गरूर के साथ तुझसे लड़ने और तेरे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकजीब करने आए हैं। ऐ खुदाबंदा, मैं तुझसे दरख्वास्त करता हूँ कि तू अपना वादा पूरा कर। जब वो बिल्कुल सामने आ गए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके मुंह पर मट्टी फेंक मारी। अल्लाह ने उनको मार भगाया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकाबला होने से पहले एक शुतर सवार ने अबू सुफियान और उसकी जमात की तरफ से आकर कुरैश से कह दिया था कि तुम पलट जाओ। वो लोग जिन्होंने कुरैश को यह हुक्म दिया था हजफा में थे, मगर कुरैश ने इस मशवरा को ना माना और कहा कि हम जब तक बदर पहुंचकर वहां 3 रातें क़याम न कर लें वापस नहीं जाएंगे, और हम देखते हैं कि कौन हम पर हमला करता है। हम किसी अरब में ये ताकत नहीं देखते कि वो हमसे और हमारी इस कसीर जमात से मुकाबला कर सके। इन्हीं के बारे में अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने फरमाया है, जिसका मफहूम ये है, जो अपनी बस्तियों से फौरी जोश और लोगों को महज दिखाने के लिए निकल आए थे, चुनाचे उनका और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकाबला हुआ। अल्लाह ने अपने रसूल को फतह दी और कुफार के सरगनों को जलील और रुसवा कर दिया और मुसलमानों के सीनों को उनके कत्ल से ठंडा कर दिया। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि जब हम मदीना आए, उसके फलों से हमारी तबीयतें खराब हो गईं और गर्मी और हबस की तकलीफ हुई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदर की खबर मालूम करते रहते थे। जब हमें इतला मिली कि मुशरिकीन बढ़ आए हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदर को चले। ये एक कुआं था, मगर हम मुशरिकीन से पहले वहां गए। वहां हमें 2 आदमी मिले, उनमें एक कुरैश और दूसरा उक़बा बिन अबी माइत का गुलाम था। कुरैश भाग गया, अलबत्ता उक़बा के गुलाम को हमने पकड़ लिया। हमने उससे दुश्मन की तादाद दरियाफ्त की। उसने कहा कि बाखुदा उनकी बहुत बड़ी तादाद है और उनकी क़ुव्वत और शौकत बहुत ज़्यादा है। इस पर मुसलमानों ने उसे मारा और उसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे दुश्मन की तादाद पूछी। उसने कहा कि उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है और वो पुरशौकत व ताकत हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर चंद उससे पूछा, उनकी सही तादाद दरियाफ्त की, मगर उसने ना बताई। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे पूछा, अच्छा ये बताओ कि वो कितने ऊँट ज़िबा करते हैं? उसने कहा, रोज़ाना 10। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुश्मन की तादाद 1000 है। रात को तुरशा होने लगा। हम बारिश से बचने के लिए दरख्तों के साया और ढालों के नीचे हो गए। सारी रात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की जनाब में दुआ की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ खुदाबंदा, अगर ये मेरी जमात हलाक हो गई तो दुनिया में फिर तेरा कोई परिस्तार न रहेगा। सुबह को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम सबको नमाज के लिए बुलाया। हम सब दरख्तों और ढालों के साया से उठकर खिदमत में हाजिर हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें नमाज पढ़ाई और लड़ाई में साबित कदम रहने की तरगीब व तहरीस की। फिर फरमाया, देखो कुरैश की फौज पहाड़ के उस जिला में है। जब दुश्मन करीब आ गया और हम उसके मुकाबिल सफ बस्ता हो गए, उनका एक आदमी सुर्ख ऊंट पर सवार दुश्मन की जमात में इधर से उधर जाने लगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया, अली, हमजा को मेरे पास बुलाओ। वो मुशरिकीन से दूसरों के मुकाबला में करीब थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये शुतर सवार कौन और क्या कह रहा है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि अगर दुश्मनों में कोई शख्स खैर की बात कहता होगा तो शायद सुर्ख ऊंट वाला हो। हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहा कि ये उतबा बिन रबिया है और वो अपने साथियों को लड़ाई से रोक रहा है और ये कह रहा है कि हमारे हरीफ मरने पर तुले हुए हैं, तुम उन तक ना पहुंच सकोगे। ऐ मेरी कौम, तुम्हारे लिए खैर इसी में है कि मेरी खातिर तुम आज लड़ाई से बाज रहो और तुम कह सकते हो कि उतबा बिन रबिया ने बुज़दिली दिखाई।
حالانکہ تم کو معلوم ہے کہ میں تم میں سب سے زیادہ بزدل نہیں ہوں۔ ابو جہل نے اس کی تقریر سن پائی اور اس سے کہا کہ باخدا اگر تمہارے سوا کسی دوسرے نے یہ بات کہی ہوتی تو میں اسے دانت سے چبا جاتا۔ دشمن کا رعب تمہارے دل و جگر پر چھا گیا ہے۔ عتبہ نے کہا، اے لڑائی میں سرین دکھانے والے، آج تجھے معلوم ہو جائے گا کہ کون سب سے زیادہ بزدل ہے۔ اب عتبہ بن ربیعہ، اس کا بھائی شیبہ بن ربیعہ اور اس کا بیٹا ولید نہایت جوش حمیت میں مبارزت طلب کرتے ہوئے مارکہ میں برآمد ہوئے۔ ان کے مقابلے کے لیے انصار کے 6 دلاور مسلمانوں کی سمت سے نکلے۔ عتبہ نے کہا، ہم ان سے مقابلہ نہیں چاہتے، ہمارے مقابلہ پر ہمارے بنو عبد المطلب آئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی اٹھو، حمزہ اٹھو، عبداللہ بن حارث اٹھو۔ اللہ نے عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ اور ولید بن عتبہ کو قتل کرا دیا۔ ہماری جماعت میں سے عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجروح ہوئے۔ ہم نے دشمن کے 70 آدمی قتل کیے اور 70 اسیر کر لیے۔ ایک پستہ قامت انصاری عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسیر کر کے لایا۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس شخص نے مجھے اسیر نہیں کیا ہے بلکہ مجھے ایسے شخص نے اسیر کیا ہے جو کشادہ پیشانی تھا، جس کا چہرہ نہایت ہی خوبصورت تھا اور وہ ابلک گھوڑے پر سوار تھا۔ اب مجھے وہ اس تمام جماعت میں کہیں نظر نہیں آیا۔ انصاری نے کہا، جناب والا، میں نے ان کو اسیر کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، اس کام میں اللہ نے ایک شریف فرشتہ سے تمہاری اعانت کی ہے۔ اس جنگ میں بنو عبد المطلب میں عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نوفل بن حارث اسیر کیے گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جنگ بدر میں ہم میں سوائے مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور کوئی سوار نہ تھا۔ سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب پڑے سو رہے تھے، البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات درخت کے قریب کھڑے ہوئے صبح تک نماز و دعا میں مصروف رہے۔ الحدیث یوٹیوب چینل کے ناظرین، اگر سانسوں نے ساتھ دیا تو اگلی ویڈیو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے فی امان اللہ۔